السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ احمد نے حمید سے پوچھا، تو میرے لیے دعا کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ دونوں جگری دوست ہیں۔ حمید بولا، میں کس کے لیے دعا کروں؟ احمد نے اپنی پچھلی بات ہی کو دہراتے ہوئے کہا کہ دیکھو، ابھی تک میرا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ جب میں بڑھاپے میں بالکل کمزور ہو جاؤں گا اور کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، اس وقت ایک گلاس پانی دینے کے لیے ایک بچہ ضرورت ہے نا؟ حمید مسکرایا۔ اس کو اپنے دوست کی پریشانی معلوم تھی، پھر بھی وہ اپنے دوست کو تسلی دلانے کے لیے کہا، تم اس طرح کی غیر ضروری خواہش دل میں کیوں پال رہے ہو؟ احمد بول اٹھا، یہ سب غیر ضروری خواہش ہے کیا؟ حمید نے کہا، یہ سب غیر ضروری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بوڑھا ہونا، کمزوری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو پانے کی صورت میں بچے کی مدد لینا، یہ سب ہمارے ساتھ پیش نہ آئے، اس کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے نا؟ حمید مسکراتا ہوا اپنی صفائی پیش کی۔ عزیز دوستو، جو لوگ اولاد سے محروم ہیں، ان کا دکھ ناقابل بیاں ہوتا ہے۔ اولاد سے محروم گھروں میں قبرستان جیسی خاموشی چھائی رہتی ہے۔ بچہ پیدا ہونا ہر ایک شادی شدہ جوڑے کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ لوگ ایک بچہ پیدا ہونے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نظر و نیاز اور دعا کے ساتھ بچے کے آس میں جی رہے ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بچے سے محروم کرنا چاہے تو اس کو بچہ نصیب ہونا ناممکن ہے، اور اگر وہ بچہ عطا کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہو رہا ہے۔ بڑھاپے میں پہنچنے کے باوجود ان کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ بیبلونیا سے شام پہنچے ہوئے 90 سال کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور 80 سال عمر کی بیوی حضرت سارہ ایک بچے کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس دعا کو قرآن کریم میں یوں فرمایا، رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے ایک نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ پھر شام پہنچ کر بیوی حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آمادہ کیا کہ حضرت ہاجرہ سے شادی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیوی حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے اس طرح جواب دیا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نامی 2 بچے دے کر انمول نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی بار بچہ نہ دے کر اور دوسری بار بچہ دے کر آزمایا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ان دونوں آزمائش میں بالکل کھرا اترے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ بچوں کی پرورش کے ذریعے انہیں بڑا کرنے کے باوجود والدین کو تکلیف دینے اور انہیں قتل کرنے والے بچوں کے بارے میں ہم سن رہے ہیں۔ ایسے میں یہ سوچتے بھی ہیں کہ اگر وہ بچہ نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں،
جس طرح بانجھ یا بچے سے محروم ہونا ایک آزمائش ہے، اسی طرح بچے کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے۔